بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور موضوع ہے چہل کاف اور میاں بیوی کی ناچاقی، اور اس کی وجہ یا تو سوکن ہے یا گھر میں دیورانی جٹھانی ہے، نند ہے یا گھر کی ملازمہ ہے۔ یہ سب کچھ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ سارا کا سارا میرا 23 سال کا تجربہ اور آپ بھائیوں اور بہنوں کے روزانہ کے فون ہوتے ہیں جو مجھے ان ویڈیوز کے آئیڈیاز بھی دیتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے شفا عطا فرماتا ہے ان کی سکسیس سٹوری بھی ہوتی ہے۔ تو آج میں بجائے کچھ سکسیس سٹوری کے یا وظیفے کے اس بات کو سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر اپنی نند سے مسئلہ ہے، آپ کو جوائنٹ فیملی میں اپنی دیورانی سے مسئلہ ہے، آپ کو جوائنٹ فیملی میں جٹھانی سے مسئلہ ہے، ساس سے مسئلہ ہے، اور میں اگلی بات کر رہا ہوں دیور جیٹھ سے مسئلہ ہے، کسی بھی فرد سے مسئلہ ہے، اور میں اگلی بات بتاؤں کہ اگر سوکن ہے تو وہ تو بہرحال آپ کے شوہر کی بیوی ہے، پہلی ہے یا دوسری یہ بات کی بات ہے، لیکن شرعاً اس کو حق حاصل ہے اس گھر میں رہنے کا یا علیحدہ گھر میں بسنے کا، رہنے کا۔ اس کے جو جائز حقوق ہیں وہ اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، اس کو ملنے چاہیے۔ لیکن ایک اور المیہ ہے جو روز مرہ کی کہانی آج پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں نظر آ رہی ہے، وہ چاہے کسی کلیگ کا آپ کے شوہر کے ساتھ سیٹ ہو جانا، یا آپ کی کسی ملازمہ کا آپ کے شوہر کے ساتھ سیٹ ہو جانا، اور سیٹ اس لیول پر جا کر ہونا کہ شوہر کا اس کی انگلیوں پر ناچنا واضح طور سے نظر آئے، وہ اس کے ساتھ کھائے پیے، وہ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، وہ اس کے ساتھ شاپنگ کرے، وہ اس کے بچوں کا خیال رکھے، وہ ان کے اخراجات اٹھائے، لیکن جو اس کے اپنے بچے ہیں، خونی رشتہ ہے، جائز حق ہے، ان کو نہ روٹی دیتا ہے، نہ کپڑا، نہ جوتا دیتا ہے، نہ چھت کا سایہ، نہ ان کی فیس دیتا ہے، نہ ان کی عید شبرات کا خیال رکھتا ہے۔ یہ المیے ہیں، اور اتنے المیے ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ اب وہ بیچاری جو اصل بیوی ہے وہ روتی ہے، تڑپتی ہے، سسکتی ہے، پریشانی کا، ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، اور بالآخر ایک دن آتا ہے کہ کچھ تو مایوسی اور ناامیدی کی بنیاد پر، اور ساتھ کے ساتھ اس کے ورغلائے بہکائے بھڑکائے کی بنیاد پر، اور شوہر کے مارنے کی بنیاد پر گھر چھوڑ کے چلی آتی ہے۔ اب جب آپ نے میدان خالی چھوڑ دیا، اب آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لہٰذا سب سے پہلی بات میدان نہیں چھوڑنا۔ تو کرنا کیا ہے؟ کیا اسی طرح پسنا ہے؟ کیا اسی طرح چکی میں ظلم کی پستے پستے اپنی آخری سانس میں اس دنیا سے چلے جانا ہے؟ نہیں، اب ایسا مزید نہیں ہوگا۔ یہ جو جادو کرتی ہے، اس نے جو آپ کے شوہر کو مٹھی میں لیا ہوا ہے، یہ جو ظلم کا آلاؤ ایسا جلا کے بیٹھی ہے کہ اس آپ کے شوہر کی آنکھوں پہ پٹی ہے، کانوں پر پٹی ہے، دماغ پر پٹی ہے، اور سب کچھ سمجھداری، شعور، پسند کی شادی کے باوجود، بچوں سے ٹوٹ کر محبت کرنے کے باوجود، اس کو یہ سارا گھرانہ جو حقیقی اور اصلی گھرانہ ہے زہر لگتا ہے۔ اس کے لیے عمل لینا ضروری ہے۔ آپ نے وظیفے پڑھے، آپ نے ٹکریں ماری، آپ نے کوششیں کی، اور وہ گرا جو جادو کے ذریعے سے لگی تھی وہ اور مضبوط ہوتی چلی گئی۔ جن کو ہاتھوں سے لگایا جائے ان کو دانتوں سے کھولنا پڑتا ہے، لہذا ہاتھوں سے لگانے کی بجائے، اور اس سوچ کو اپنانے کی بجائے، اور اس سوچ کو دیکھنے کی بجائے کہ کتنا وقت لگے گا، کتنا پیسہ خرچ ہوگا، میرا شوہر تو پیسے نہیں دیتا، میرا شوہر تو پھوٹی کوڑی نہیں دیتا، بھائی اس سے نکلے آگے۔ اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بہنوں سے، اپنے ہی خونی رشتہ داروں سے چار آنے پکڑ کے ان دو ظالموں کا ملاپ توڑنا، ان کا اتحاد ختم کرنا، ان کے درمیان ایسی درار پیدا کرنا کہ یہ حقیقی اور درست رشتے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لباس کو علیحدہ اور جدا نہ کر سکیں۔ طلاق دور کی بات ہے، تیز نگاہ ڈالنے سے باز آ جائے، تیز نگاہ دور کی بات ہے، محبت کے علاوہ کبھی نہ سوچے نہ دیکھے، اور اپنا سب کچھ جیسے پہلے وارتا تھا، خون پسینہ پہلے ان کے لیے بہاتا تھا، اب پھر سے تیار ہو جائے۔ یہ ممکن بھی ہے، حقیقت بھی ہے، اصل بھی ہے، اور خواب نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی اس خواب کے ذریعے سے حاصل کردہ تعبیر ہے۔ میں
اس بات کا حامی ہوں کہ اگر آپ سب کچھ کر چکے ہیں، رزلٹ ہی نہیں مل رہا، تو بھائی کیوں نہیں درست سمت میں آگے بڑھتے، کیوں نہیں طلاق کو ٹھوکر مارتے، کیوں نہیں طلاق کے فیصلے کو پلٹواتے، بدلواتے اور شوہر کو مٹھی میں لیتے، سارے سسرال، سارے کولیگ، ساری سوکنے، سارے ملازم اور ساری وہ خوبصورت ماسیاں جو گھر میں کام کرتی ہیں، ان سب کو لمٹس میں کرنا، ان کو پٹا ڈالنا اور ان کو اتنے شکنجہ کسنا کہ ان کی ہائے ہائے ہو جائے ادھر رہتے ہوئے، یہ کہیں کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، یہ کہیں کہ ہمیں یہاں کانٹے چبھتے ہیں، یہ کہیں کہ ہمارے لیے یہاں مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ان کے لیے اتنا سافٹ اور یہ بہت سادہ سا کام اور ترن والا نہ ہو، بلکہ ان کو ایسا ٹف ٹائم دینا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں، یہ کہہ کے جائیں کہ فلاں سے ٹکر نہ لینا، فلاں کے راستے میں نہ آنا، فلاں کے راستے کا اور پاؤں کا کانٹا یا پتھر بننے کی کبھی سوچ بھی نہ رکھنا، ورنہ عبرتناک شکست ہوگی، منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان تمام مسائل کا آپ شکار ہیں، آپ کو چہل کاف کا عمل لینا چاہیے۔ ایک دوسرا کام کیا کرنا چاہیے، ساتھ ہی دو الاسماء الحسنی کے عمل کی خاص اجازت دیتے ہیں، جس کی برکت سے جو پیچھے جادو کر رہا ہے اس کا عمل کٹتا ہے، اس کا جو تار اور جو اس کا کنیکشن، اس کی ریز آ رہی ہیں وہ کٹ کے ختم ہوتی ہیں، اور جو کروا رہا ہے یہ سب کچھ الٹ کے اس کے اوپر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بتائیں، اجازت دیں، آپ نے عمل نہیں بتایا۔ بھائی میں شروع میں بتا چکا ہوں، یہ عمل ہے، وظیفہ نہیں، یہ اجازت ہے، یہ عمل اور نیٹ ورک میں جڑنا ہے، اس کا کوئی تعلق عام وظیفے سے نہیں ہے۔ اگر آپ کو عام وظیفہ ہی لینا ہے اور جب آپ کو پوری بھری دنیا میں طلاق کی گہری کھائی میں خود چھلانگ مارنی ہے، تو میری بہن میں آپ کو روکوں گا، میں کوشش کروں گا، میں پیچھے پکڑ کے گھسیٹوں گا، لیکن پھر بھی اگر آپ بازو چھڑوا کر اور اپنا دامن چھڑوا کے چھلانگ مارنے پر مجبور ہوں، یعنی کہیں کہ نہیں مجھے یہی پڑھنا ہے، تو میری بہن میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ آپ کے لیے دعا کروں کہ یا اللہ ان کی تقدیر میں طلاق سے حفاظت لکھ دے، ورنہ آپ نے تو عمل میں طلاق سے ہٹنے کی، طلاق سے بچنے کی کوئی درست تدبیر نہیں کی۔ روٹی کے لیے صبح اٹھ کر دعا مانگ کر وظیفہ پڑھ کے بازار جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، یہاں طلاق سے بچنے کے لیے صرف وظیفہ، یہاں شوکن کے ظلم اور جادو سے بچنے کے لیے صرف وظیفہ، یہاں ماسی اور گھر کی خوبصورت جو کام کرنے والی لڑکی ہے اس کے شر سے اور اس کے جادو سے اور اس کے چنگل سے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے صرف وظیفہ۔ نہیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اس کو چینج کر لیں گے تو بچ جائیں گے، اس کو چینج کر لیں گے تو آئندہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے، اپنے شوہر، اپنے گھر کے دیگر لوگوں کو مٹھی میں لینے کے بعد محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں لے لیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو خاکم بدہن میں نے اب تک بے شمار لوگوں کو طلاق سے دوچار ہوتے دیکھا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا، طلاق کے داغ سے بچنا، کس کو سفائی دیں گے کہ فلاں جادو کرتا تھا، فلاں نے یوں کیا ہوا تھا، فلاں غلط تھا۔ بھائی بات یہ ہے سب کو صفائی دے اور ایک عورت دے تو لوگ کہتے ہیں کچھ تو اس کے اندر بھی عیب ہوگا اور ہے، جس کی وجہ سے اسی کو طلاق ہوئی۔ اور کئیوں کی تو ایک طلاق، کئیوں کو تو دوسرے گھر سے طلاق، کئیوں کو تو چوتھے گھر سے طلاق ہونے جا رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ پیچھے دشمن ہے، اس کو شکست دینی ہے، اس کو منہ پر چھکا چڑھانا ہے، اس کو شکنجے میں قید کرنا ہے، اور اپنے گرد نیگیٹیوٹی کو ریموو کرنے کے بعد پازیٹیوٹی کو اپوائنٹ کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہونا ہے، اور ایسا محفوظ کہ اب کوئی کوشش کرے ہمارے خلاف تو اس کو منہ کی کھانی پڑے، اب کوئی کوشش کرے دانت اس کے کھٹے ہوں، اب کوئی کوشش کرے چہرہ اس کا سیاہ ہو۔ میں الحمدللہ سوشل میڈیا پہ پہلا اور واحد فرد اور پہلا ادارے کے اعتبار سے ہوں کہ جو اس بات کو سکھا رہا ہوں، جس کو آج تک یہ سمجھ آئی ہے اور جس نے درست سمت میں قدم اٹھایا ہے، اللہ نے خیر اس کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا پدی کا شوربہ، یہ کرم اللہ کا اور دعا مرشد کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیاب فرمائے، کامران فرمائے، اور جو بات میں اپنے بہن بھائیوں کو دنیا بھر میں پہنچانا چاہتا ہوں اس کی سمجھ بوجھ اور درست وقت پر رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن، رائٹ ٹائم رائٹ چوائس،
اس کا موقع عطا فرما دے، آمین۔